السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غازہ سے رہا کردہ پہلے 3 یرغمالی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ فوج نے آج یہ اعلان کیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کمزور جنگ بندی کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ یرغمالی اسرائیل پہنچے۔ ان کی مائیں ان سے ملنے کی منتظر تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے قطر میں قائم الجزیرہ کے فوٹیج کے حوالے سے یہ دکھایا کہ 3 خواتین ریڈ کراس کی گاڑیوں کی طرف بڑھیں۔ ان گاڑیوں کے ساتھ آدمی بھی موجود تھے جو اپنے سروں پر حماس کی سبز پٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ حماس کے یہ ارکان وہاں جمع آسانی سے قابو میں نہ آنے والے ہجوم سے بچانے کے لیے ان کاروں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان تینوں رہا باشندہ یرغمالیوں کی مزید کوئی جھلک دیکھے جانے کی امید نہیں تھی کیونکہ انہیں طبی معائنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کی صحت اچھی ہے۔ تل ابیب میں بڑے اسکرینز پر یہ خبر دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے جو خوشی و مسرت ظاہر کر رہے تھے۔ یہ لوگ مہینوں سے اس چوک پر جمع ہوئے تھے اور جنگ بندی کی مفاہمت طے کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ جنگ بندی کا آغاز مقامی وقت کے مطابق 11:15 بجے دن ہوا جو تنازع کے بالآخر خاتمے کی سمت پہلا قدم ہے۔ جنگ بندی کے نتیجے میں ان تقریباً 100 یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا جن کا اغوا حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں کیا تھا۔ اس عالمی خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے۔ پارٹی ویئر ہو، فیسٹو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے 3 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی تحریک حماس کے ساتھ معاہدے کے تحت 90 فلسطینی خواتین قیدیوں کو رہا کر دیا۔ روزنامہ اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی جیل انتظامیہ کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ ایک روز قبل مصر کی سرکاری نیوز سروس نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل جلد ہی حماس کے قبضے سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ القسام بریگیڈ یعنی حماس کی عسکری ونگ نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے تحت اتوار کے روز تینوں مغویوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بعد میں اطلاع دی کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے یرغمالیوں کو اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد تینوں لڑکیاں اسرائیل پہنچ گئی، جس کے بعد وہ پہلے استقبالیہ مرکز پہنچی جہاں انہیں اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ ملایا گیا اور پھر انہیں اسرائیل کے شیبا اسپتال لے جایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دریا اردن کے مغربی کنارے میں واقع اوفر عسکری جیل سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے منتظر ہجوم پر آنسو گیس اور سٹن گرینیڈوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اطلاع کے مطابق اسرائیلی فوج نے رات 2:15 تک فلسطینی قیدیوں کو رہا نہ کیا اور رام اللہ کے جوار میں اپنے عزیزوں کے منتظر فلسطینیوں پر آنسو گیس اور سٹن گرینیڈوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے اخباری نمائندوں کو علاقے سے نکالنے اور براہ راست نشریات کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ دوسری طرف مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں نابلس اور الخلیل پر بھی حملے کیے گئے۔ فلسطینیوں پر فائرنگ کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک بچے کو قتل اور 4 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے رہائی کے منتظر ایک فلسطینی قیدی کے مشرق القدس میں واقع گھر پر بھی چھاپا مارا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کی لپیٹ میں غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے پہلے دن امدادی سامان کے 552 ٹرالر علاقے میں داخل ہوئے۔ غزہ وزارت داخلہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آج 552 امدادی ٹرالروں نے غزہ کی سرحد سے داخل ہوئے۔ ان میں سے 242 ٹرالر غزہ کے شمال کی طرف چلے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرالروں پر لدے سامان میں صحت کا سامان اور بنیادی غذائی مصنوعات کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ غزہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے علاقے میں مزید انسانی امداد کی رسائی کی خاطر کارروائیاں جاری ہیں۔ توقع ہے کہ فائر بندی کے پہلے مرحلے میں انسانی امداد کے روزانہ 600 ٹرالر غزہ میں داخل ہوں گے اور سمجھوتے کا اطلاق شروع ہونے کے 7 دن بعد رافع سرحدی چوکی کھول دیا جائے گا۔ اب چند گھنٹے بعد ڈونالڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ امریکی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ شدید سردی کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب 40 سال بعد کیپٹل ہل کے روٹونڈا ہال کے اندر ہوگی۔ ٹرمپ سے پہلے 1985 میں رونالڈ ریگن کی حلف برداری کی تقریب بھی گھر کے اندر منعقد ہوئی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر جشن نہ منائیں اور گھروں میں ہی رہیں۔ ساتھ ہی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری سے قبل واضح کر دیا ہے کہ وہ صدر کے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی 100 اہم فائلوں پر دستخط کریں گے۔ تاہم وہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ سرحد کو مضبوط کریں گے جیسا کہ انہوں نے پہلے دور میں کیا تھا۔ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب سے قبل رسمی کارروائیاں جلد شروع ہو جائیں گی۔ دن کا آغاز واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب واقع سینٹ جان ایپسکو
پل چرچ میں دعائیہ اجتماع سے ہوگا۔ اس کے بعد نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ سبکدوش ہوئے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں چائے پینے جائیں گے۔ یہاں سے دونوں جوڑے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ایک ہی قافلے میں یو ایس کیپٹل بلڈنگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ حماس سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال نے کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات میں معاہدے تک پہنچنے میں ترکیہ کا کافی عمل دخل رہا۔ دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر سے جاری ہوئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ہوئے مذاکرات میں ترکیہ ہمیشہ قریبی طور پر شامل رہا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کبھی بھی ان مذاکرات سے دور نہیں رہا اور وہ خاص طور پر حالیہ مہینوں میں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کو ترکیہ کے کردار پر اعتراض ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ترکیہ کو کسی نہ کسی طرح اس عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ جنگ بندی مذاکرات میں کسی معاہدے تک پہنچنے میں ترکیہ کے عمل دخل کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ مذاکراتی میز پر نہیں تھے، لیکن وہ مذاکرات کے مستقل اور پرعزم پیروکار تھے اور مسلسل پیش رفت پر نظر رکھے تھے۔ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہوئے معاہدے نے اس مقام تک پہنچنے پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ چین نے آج پیر کو غزہ میں 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے طویل انتظار کے بعد جنگ بندی کے آغاز کو سراہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ اتوار کو باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا، جس سے فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وارننگ نے ایک باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا، ہمیں امید ہے کہ معاہدے پر مکمل اور مسلسل عمل درآمد کیا جائے گا اور غزہ میں ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کو حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق و خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ چین تاریخی طور پر فلسطینی کاز کا ہمدرد رہا ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بیکائی نے کہا ہے کہ شامی حکومت کی طرف سے ایرانی شہریوں پر ملک میں داخلہ اور ایران سے درآمدات پر پابندی عائد کرنے کی خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم ہم اس مرحلے پر اپنے شہریوں کو اس ملک جانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ بیکائی نے وزارت خارجہ میں منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اپنے ملک کے خارجہ پالیسی کے ایجنڈے اور علاقائی پیش رفت کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایران جوہری معاہدے کے یورپی فریقین کی طرف سے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی کو یقینی بنانے والے حربہ میکانزم کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں ایران کیا اقدامات اٹھائے گا۔ اس کے جواب میں کہا کہ اس صورت میں ایران کے بعض معاہدوں پر شامل رہنے کا کوئی مفہوم باقی نہیں بچے گا۔ بیکائی نے کہا کہ ابھی تک ان خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی کہ شامی حکومت نے ایرانی شہریوں پر ملک میں داخلہ اور ایران سے درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن وہ اس مرحلے پر اپنے شہریوں کو اس ملک کا سفر کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق خفیہ دستاویزات عوام کے سامنے آشکار کریں گے۔ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوئی تقریب حلف برداری کے لیے جمع ہونے والے اپنے ہزاروں کی تعداد میں حمایتوں سے کیپٹل ون ایرینا اسپورٹس ہال میں یکجا ہوئے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ جو کام کریں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کینیڈی کے قتل سے متعلق تمام دستاویزات کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ کینیڈی کے علاوہ ان کے بھائی رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل سے متعلق تمام دستاویزات کو سامنے لانے کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہم عوامی دلچسپی کے حامل دیگر متعلقہ دستاویزات بھی آشکار کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حلف برداری کے بعد وہ یوکرین میں تنازع ختم کرنے اور تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر واشنگٹن میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یوکرین میں جنگ ختم کروں گا، مشرق و سطح میں افراتفری کو روکوں گا اور تیسری عالمی جنگ شروع ہونے سے روکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے اہداف ٹیکس میں کمی، ہزاروں فیکٹریوں کو امریکہ واپس لانا اور افواج کو جدید بنانا ہے۔ شہری ہوابازی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے روس کے کازان ہوائی اڈے پر طیاروں کی آمد اور روانگی پر عارضی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ یہ اطلاع ملک کی فضائی سلامتی کی نگرانی کرنے والے ادارے روسایتسا کے ترجمان آرٹیم کورینیکوف نے دی۔ ترجمان کورینیکوف نے پیر کے روز کہا کہ یہ پابندی کازان کے میئر کے دفتر نے ہنگامی حالات کی وزارت کی ہدایت پر شہریوں کو ڈرون حملوں کے خطرے سے خبردار کرنے کے بعد عائد کی۔ ترجمان نے ٹیلی گرام پر کہا، شہری طیاروں کی پروازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کازان ہوائی اڈے پر آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلائٹ کے عملہ، ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ہوائی اڈے کی خدمات اپنی پروازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وینگ نے امریکہ میں آئے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوآڈ گروپ کے وزراء خارجہ کو دیے گئے دعوت پر خوشی کا اظہار کیا۔
محترمہ وینگ اس وقت امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوآڈ کے وزراء خارجہ بھی حلف برداری کی تقریب کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ آج حلف اٹھانے سے پہلے مجھے ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور جاپانی وزیر خارجہ ایوایا سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوآڈ وزراء خارجہ کو دی گئی دعوت سے واقعی خوش ہیں۔ مغربی آسٹریلیا کے شمالی مغربی ساحلی علاقوں کو متاثر کرنے والے سمندری طوفان کو خطرے کے لحاظ سے تیسرے زمرے کے طوفان میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے بیورو آف میٹرولوجی نے آج پیر کی صبح سمندری طوفان کو کیٹیگری 2 سے کیٹیگری 3 میں اپ گریڈ کیا اور خبردار کیا کہ طوفان کے دوران ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مغربی آسٹریلیا کے شمال مغربی پیلبارا ساحل کے باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں کیونکہ طوفان سے تیز ہواؤں اور شدید طوفانی بارش کی توقع ہے۔ مغربی آسٹریلیا کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی طرف سے جاری کردہ ہنگامی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ آپ خطرے کی زد میں ہیں اور آپ کو فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاوس میں عالمی اکنامک فورم کا 4 روزہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب غربت مخالف گروپس کا کہنا ہے کہ سال 2024 میں ارب پتی افراد کی دولت میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق بین الاقوامی فلاحی تنظیم آکسفام انٹرنیشنل نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں کم از کم 5 کھرب پتی ابھر کر سامنے آئیں گے، جبکہ 1 سال قبل گروپ نے کہا تھا کہ اس عرصے میں صرف کوئی ایک شخصیت ہی کھرب پتی بن سکے گا۔ آکسفام کی تحقیق سے 1 ہفتہ قبل صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ امیر ترین چند شخصیات کے ہاتھوں میں خطرناک حد تک دولت جمع ہو کر رہ گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سال 1990 سے غربت کا شکار افراد کی تعداد میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ 24 جنوری سے جاری ہونے والی ورلڈ اکنامک فورم میں 3000 کے قریب افراد شرکت کریں گے، جن میں بزنس ایگزیکٹو، حکومتی عہدیدار، سماجی رہنما اور ماہرین تعلیم شامل ہیں۔ آکسفام نے مطالبہ کیا ہے کہ اجارہ داری نظام کو ختم کیا جائے، کمپنیوں کے سربراہان کی تنخواہ کی حد مقرر کی جائے اور کارپوریشنز کو ریگولیٹ کیا جائے کہ ملازمین کو کم سے کم اجرت ادا کی جائے تاکہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورت حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ متحدہ عرب امارات نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد غزہ میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن کا آغاز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق آپریشن الفارس الشہیم 3 کے تحت 20 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ روانہ کیا گیا ہے، جس میں 200 ٹن سے زیادہ خوراک اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ الفارس الشہیم 3 اپنی نوعیت کا سب سے بڑا امدادی آپریشن ہے اور اب تک 29,000 ٹن پر مشتمل امدادی سامان کے 156 قافلے غزہ بھجوائے جا چکے ہیں۔ اماراتی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق ریلیف آپریشن نے غزہ کے رہائشیوں بالخصوص زیادہ متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کر کے درپیش مشکل حالات کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ وام کا کہنا ہے کہ الفارس الشہیم 3 کے تحت 441 روز سے زیادہ عرصے سے فلسطینی عوام کے لیے امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور 500 فضائی پروازوں، 5 بحری جہاز اور 2500 سے زیادہ ٹرکوں کے ذریعے مصر کے راستے امداد غزہ پہنچائی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے منصوبوں میں غزہ میں فیلڈ اسپتال اور مصر کے ساحلی علاقے العریش میں بھی ایک اسپتال کا قیام شامل ہے۔ علاوہ متحدہ عرب امارات نے رافع میں پانی کی سپلائی کے لیے ڈیسلینیشن پلانٹ لگوایا ہے اور طیور خیر کے نام سے منصوبہ شروع کیا، جس کے تحت ان علاقوں میں فضا سے امداد گرائی گئی، بالخصوص شمالی غزہ میں جہاں زمینی طور پر پہنچنا دشوار تھا۔ سعودی عرب میں حج کانفرنس و نمائش 2025 کے دوران 30 سعودی شیفز نے حج کوک پروگرام کا ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ یہ شیفز اس سال حج کے دوران عازمین کے لیے پکوان تیار کریں گے۔ العربیہ کے مطابق حج کوک پروگرام کے تحت 200 مرد و خواتین امیدواروں نے حصہ لیا، جس میں سے 30 نے ٹیسٹ اور عملی تجربات میں کامیابی حاصل کر کے عازمین کے لیے کھانے تیار اور انہیں فراہم کرنے کا لائسنس حاصل کیا۔ عرب ممالک کے عازمین حج کے سربراہ محمد معاجنی نے بتایا کہ حج کوک پروگرام کا مقصد سعودی شہریوں کو تربیت دینا ہے تاکہ دنیا کے تمام ممالک کے عازمین کے لیے حج خدمات کا معیار بہتر بنایا جائے اور سعودی مہمان نوازی کے اقدار کو برقرار رکھا جا سکے۔ محمد معاجنی نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سعودی نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے علاوہ سعودی ویژن 2030 کے تحت کوالٹی آف لائف اور عازمین کے تجربات کو بہتر بنانے اور معیاری کھانے فراہم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے۔ کامیاب شیفز میں ایک سعودی خاتون شیف امل راجہ نے بتایا کہ حج سیزن کے لیے شیف کے طور پر انتخاب کیا گیا ہے۔ 30 سعودیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے کیٹرنگ اور فوڈ سیفٹی کے شعبوں میں خصوصی ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ سعودی عرب ڈرونز ورلڈ کپ 2025 کی میزبانی کرے گا، جو 23 سے 25 جنوری تک بلوارڈ سٹی ریاض میں منعقد ہوگا۔ یہ اعلان جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس ایونٹ کا انعقاد سعودی سائبر سیکیورٹی پروگرامنگ اور ڈرونز فیڈریشن کے زیر انتظام اور انٹرنیشنل ایئر اسپورٹس فیڈریشن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔
مقابلے میں دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے ماہر پائلٹ شرکت کریں گے، جہاں 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دلچسپ ریس ہوں گی۔ ڈرون ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے انعامات کی کل مالیت 1 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ واضح رکھیں کہ ڈرونز ورلڈ کپ کا آغاز 2016 میں ہوا تھا اور تب سے یہ اپنے شائقین کو جدید ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کی دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ محظوظ کر رہا ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں گزشتہ سال 2024 کے دوران گھریلو تشدد کے 450 واقعات کا اندراج ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گھریلو تشدد کے 80 کیسز کی وجہ سے نفسیاتی مسائل پیش آئے۔ مکہ مکرمہ محکمہ صحت کے تحت سماجی خدمات کے ادارے نے کہا ہے کہ نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کے علاج کے لیے کوششیں جاری ہے۔ سماجی خدمات فراہم کرنے والا ادارہ گھریلو تشدد کے انسداد اور اسباب کی روک تھام کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو مفت خدمات فراہم کرتا ہے۔ ادارے کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ تشدد کا شکار ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنا اور تشدد میں ملوث ہونے والے افراد کے حالات کے حساب سے کارروائی کرنا مرکز کی اولین ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حج 2025 کی تیاری میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ حجاج کرام کو ہر قسم کی معاونت و سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آج پیر کو وزیراعظم پاکستان کی صدارت میں حج کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء احمد خان چودھری، صالح حسین اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیراعظم پاکستان کو حج 2025 کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی حجاج کرام کو اس کی فراہمی پاکستان سے کی جائے گی اور حجاج کی معاونت کے لیے حج موبائل اپلیکیشن بھی کارکرد ہے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے حج کی تیاریوں کے حوالے سے ایک جامع بریفنگ تیار کر آئندہ چند روز میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔